وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ۔ اب 3 حصے فرما دیے حضور رمضان کے، فرمائے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی روز اول ہی سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، یعنی اگر کوئی شخص نیک ہے پہلے دن سے رحمتوں کو حاصل کر لے گا، لیکن اگر کوئی شخص اتنا نیک نہیں ہے لیکن رمضان کے پہلے 10 دن 30 دن ہے نا، ایک ایک حصہ ہوتا 10 دن لو، تو ایک حصہ گزرا اور 10 دن تک انہیں اچھی طرح سے رمضان گزارا، دوسرے حصے تک پہنچ گیا تو ویسا شخص بخشا جائے گا، مغفرت ہو جائیں گی اس کو۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری جو حصہ ہے اس میں اس کی گردن کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ کیسے کو؟ جو جہنم میں جانے والا تھا لیکن رمضان کے 20 دن اچھی طریقے سے گزار کے آخری دنوں میں بھی اللہ اللہ کرا، تو ویسے شخص کو جو جہنم میں جانے والا تھا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، بخش دیں گے۔ اور آخری میں حضور فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ، اب پہلے زمانے میں غلاماں باندیاں رہتے تھے، اب تو نہیں، اب ملازمین ہیں، تو حضور فرمایا جو کوئی اپنے مملوک یعنی غلام کو آسانی پیدا کرے گا، تخفیف کرے گا، اس کے کام کا بوجھ کم کر دے گا، روزے دار ہے انہیں بھی جیسا میں ہوں، جیسا میرے کو تکلیف ہوتی ہے انہیں انسان ہے اس کو بھی ہو رہی ہوں گی، جیسا میرے کو روزے میں بھوک پیاس لگتی ہے اس کو بھی لگ رہی ہوں گی، تو تھوڑا اس کا کام کم کر دیں گے۔ کئی کاروباری سیزن رہتا ان کا، تو وہ ملازموں پہ بہت بوجھ ڈال دیتے، پیسے بھی زیادہ دیتے ہوں گے، بعض نہیں بھی دیتے ہوں گے، یا بعض مجبور لوگوں کو پکڑ کے کام لیتے گرما کے دنوں میں، ان کی مجبوری دیکھ کے تو ان کے اوپر زور اور بوجھ زیادہ ہو جاتا۔ تو ویسے لوگوں کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ جو کوئی تخفیف کرے اپنے کسی خادم کے لیے تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ غفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اس سیٹ کی، اس مالک کی، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو جہنم سے رہائی عطا فرما دے گا۔